باقی ان کے ڈاکٹر صاحب آئے ہیں اور انہوں نے 22 سال ہماری رہنمائی کی ہے کسی نہ کسی سٹیج پر، اور جہاں کے مرکزی سرکار اور اسٹیٹ سرکار بھی بڑی مجبور ہو گئی ان کو اہم میٹنگوں میں آج تک بلانے کے لیے، اور اس لیے ہم ان کے بہت آباری ہیں کہ انہوں نے پیچھے بھی جو جگتی ٹورنامنٹ کمیٹی نے پرابلم حل کرنے کے لیے بیڑا اٹھایا تھا ان کے سمرتھن میں ہمارے ساتھ ساتھ رہے، اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت ضائع کر کے پہلے بھی ہمارا ساتھ دیا اور آج بھی ہماری کچھ شکایات سننے کے لیے یہاں تکلیف کی ہے، اس کے لیے ہم آباری ہیں۔ باقی میری پرسنل رائے ہے کہ پچھلے 22 سال سے ہم نے ہوم لینڈ مانگی یا مختلف حلقوں نے یونین ٹیریٹری مانگی یا مختلف حلقوں نے ایک سیٹلائٹ سٹی مانگی، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، مگر وہ سیٹلائٹ سٹی ہوم لینڈ اور باقی جو ہم مانگ کر رہے ہیں باقی ہمارے بھائی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، مگر میری نظر میں ان 22 سال میں کسی نے مرکزی سرکار کے سامنے اور جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ سرکار کے سامنے یہ پرستاو بھی رکھا کہ ہمیں سب سے پہلے سیاسی سیٹیں دی جائے تاکہ اپوزیشن میں رہ کر یا ایوان میں رہ کر ہماری جو سلیکٹڈ یا الیکٹڈ ٹیم ہوتی، ایک 4 ممبری یا 5 ممبری، چاہے وہ ایم ایل اے ہوتے یا ایم ایل سی، وہ ہمارے بدلے ہماری آواز کیبنٹ میں ہنگامہ مچاتے، جیسے اشوک گپتا یا اپوزیشن والے انجینئر رشید جیسے ایک ممبر آزاد امیدوار ہو کر کے اسمبلی کو تہلکہ مچا دیتا ہے۔ اس بارے میں کبھی بھی موقع ہے 22 سال کے بعد بھی کہ میں ڈاکٹر اجے جی سے، ڈاکٹر عبد الشیخر صاحب سے اور اشونی جی سے کیا باتیں جو ہمارے لیڈران ہیں ایک جھنڈے کے آ کر ایک ہی آواز اٹھائے کہ ہمیں اسٹیٹ سرکار میں پولیٹیکل ریزرویشن دی جائے، اور میرے خیال سے اب تک پولیٹیکل ریزرویشن کے بغیر ہماری جو مانگیں ہیں ایوان میں فضول ہے۔ یہ میری پرزور اپیل ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ 22 سال کے بعد بھی ابھی موقع ہمارے ہاتھ سے مل گیا، اور فاروق عبداللہ کو، عمر عبداللہ کو یا منموہن سنگھ کو یہ آواز کانوں میں پہنچائے کہ بھائی 22 سال کے بعد بھی ہم اپنی پولیٹیکل ریزرویشن آپ کے ایوان میں، اسٹیٹ گورنمنٹ کے ایوان میں مانگ رہے ہیں، اور ہمیں وہ شیئر دیا جائے تاکہ انجینئر رشید کی شکل میں ہم اپنا حق لڑ کر لے لیں گے، چاہے وہ ہوم لینڈ ہو یا اپنی ریہیبلیٹیشن پالیسی کو مضبوط بنانے کے لیے۔ اس لیے میری اصلاح ہے کہ جھنڈے کے نیچے آ کر کے جٹ ہو جائے اور اس ایک آواز کو پولیٹیکل ریزرویشن حاصل کر کے رہیے، اور باقی جب ہمارا ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، باقی جو بھی پرابلمیں ہیں ان کو حل کرنے کے لیے میں ڈاکٹر عبد الشیخر صاحب 14 ستمبر کو آئے تھے، اور اس وقت ہمیں بڑی پرابلم تھی الیکٹرک سپلائی کی، جو ہمارے ہی ایک بھائی نے مجاہدوں کے رنگ میں ہمارے پر ظلم ڈا کر ہماری کنٹینمنٹ پورے 5 دن کی اور اس کے بعد 18 گھنٹے سے 20 گھنٹے کی تھی، مگر اوپر والا دیکھتا ہے اس کا وہ ظلم اس کے ساتھ ختم ہو گیا، اور مگر وہ صحیح چاہتا ہے جبکہ ٹورنامنٹ کمیٹی جس میں ہمارے ایک عزیز بھائی نے اور سب سے بڑی قربانی ہے، مگر اس بھائی کی بھی ہم آباری ہیں کہ انہوں نے ہمارے سامنے اپنی قربانی کا دانت پر نہیں جوڑا۔ یہ میری بھائیوں سے اپیل ہے کہ اگر کوئی بھائی یہ سوچتا ہے کوچی ہمارا جگتی ٹورنامنٹ کمیٹی کا پریزیڈنٹ اپنے بارے میں تو اس کو استعمال کر کے بات کرنا چاہتا ہے، یہ کلیئر کر رہا ہوں میں اسی طرح کے مادھیم سے کہ اس نے ہمیں برداشت کیا کہ جو میرے ذاتی اخراجات جو پرابلم ہے اس حد تک مجاہد نے
की शक्ल में हमारे साथ आए, उसके लिए मैं ذاتی طور جنگ لڑوں گا. آپ کو برادری کے ساتھ اس میں جنگ لڑنے کی ضرورت ہے. یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں. آج پہلی بات. دوسری بات ہماری ڈمانڈ ہے کہ جب تک ہماری پولیٹیکل ریزرویشن چینج کے اسٹیٹ گورنمنٹ میں نہیں ملے گی تب تک میرے خیال سے, میرے ذاتی خیال سے ہمارے کوئی مسئلے حل مگر ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ کوئی لانگ پروسیس ہے. اور جو ہمارے ہمدرد صاحبان نے, چاہے وہ ڈاکٹر اجے جی کی شکل میں ہے, چاہے ڈاکٹر ابھیشیک جی کی شکل میں ہے, چاہے ویشنوی صاحب کی شکل میں ہے, وہ کہیں نہ کہیں ہمارے ہت کے بارے میں لڑتے رہے اور وہ ساتھ بھی بھولنا چاہے, اس کو ہمارا ساتھ دینا ہے. اگر ہمیں آپ کی طرف سے سجیشن دینی ہے کہ 22 سال کے بعد بھی یہ مرکزی سرکار کو پریس کرو اور اسٹیٹ سرکار کو پریس کرو کہ ہمارے لیے ریزرویشن ہو جائے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ, آر کے بٹ ہمارا یوتھ کا پریزیڈنٹ ہے اور اس نے بڑی تہلکا مچا کے ہمارے لیے 3000 سیٹیں, چاہے اس نے دھرنا دیا, چاہے اس نے ہندوستان جا کر منموہن سنگھ کے دروازے پر دستخط کی, مگر مجھے افسوس ہے کہ اس نے ایک دستخط بھول گیا جو اپنے گھر میں دینی تھی جناب ڈاکٹر فاروق اللہ کے سامنے یا اسٹیٹ گورنمنٹ کے سامنے. اس نے سینٹرل گورنمنٹ پر ڈپینڈ کیا اور چیف منسٹر کو مجبور نہیں کیا کہ ہمیں اپنا پیکیج کا شیئر دے دو, امپلائمنٹ پیکیج کا شیئر جو 22 سال سے برابر. اس لیے میں عام جوانوں کو یہ شرح دیتا ہوں کہ سینٹرل گورنمنٹ کی پیکیج پر ڈپینڈ رہنے کے بجائے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ پر اتنا پریشر بنائے کہ ہمارے 22 سال کا جو امپلائمنٹ شیئر ہے وہ سالے کہاں گیا. اور ڈاکٹر صاحب سے بھی میں یہ اطلاع کرتا ہوں کہ وہ اس کے لیے ایک لاہمل بنائے اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے سامنے یہ پرستاو رکھے کہ 22 سال کا ہمارا امپلائمنٹ شیئر کہاں پر. کیا اگر لاکھوں ہزاروں یا اسٹیٹ گورنمنٹ سلیکشن بورڈ کے ذریعے یا بیک ڈور اپائنٹمنٹ سے آپ 20% ریزرویشن کے ساتھ ملے, کیا ہمارا 2% بھی امپلائمنٹ پیکیج پر حق نہیں بنتا تھا جو اسٹیٹ گورنمنٹ کو دینا چاہتا تھا؟ کیا ہمیں ہر ٹائم ڈپینڈ رہنا تھا سینٹرل گورنمنٹ کے؟ اگر ایک خدمت بنوا, اگر واپس 1500 روپئے سے بڑی قدر پتری جب کیمپس میں شفٹ کیا تھا تو میں سے دبا ہے 70 والے 15 سے کوئی 3 سینٹرل میں سے 1500. کیا یہ شیم نہیں ہے اسٹیٹ گورنمنٹ سرکار کے لیے کہ ہمیں ہر ٹائم اسٹیٹ گورنمنٹ سرکار بولتی ہے کہ سینٹرل سے ابھی 1500 یونیورسٹی والے کے لیے نہیں آئے, اس لیے صفائی نہیں ہو سکتی. کیا اسٹیٹ گورنمنٹ میں ہمارا ڈیولپمنٹ کا جو فنڈس ہے, کیا ہمارے پاس 2% بھی ان کے پاس فنڈس نہیں ہے؟ کیا ہم پارٹ اینڈ پارسل کشمیر گورنمنٹ کے نہیں ہیں, کشمیر کی آبادی کے نہیں ہیں؟ اس لیے میں اصلاح کرتا ہوں کہ ان آوازوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں اسٹیٹ گورنمنٹ کو چاہے دھرنوں کے ذریعے, چاہے بڑی آواز کے ذریعے, چاہے میڈیا کے ذریعے ہمیں اپنا 22 سال کا حق مانگنا چاہیے, کیونکہ اسٹیٹ سرکار نے 1 روپے کا خرچہ ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے پچھلے 22 سال سے اسٹیٹ ایکشن سے صرف نہیں کیا. کیا یہ میرے بھائیوں کو پتا ہے کہ میونسپلٹی کے 1500 کے لیے بھی وہ بولتا ہے مرکزی سرکار سے آنے کو پیکیج پھر اس کو صفائی کرائیں؟ کیا یہ ہمارا حق نہیں بنتا ہے اس آواز کو بلند کرنے کے لیے, اسٹیٹ گورنمنٹ کو بولنے کے لیے؟ بھائی آپ نے ہمیں کیا دیا 22 سال سے؟ کیا پنچایت سیٹیں 4 بھی نہیں دے سکے؟ کیا میونسپلٹی 4 سیٹیں بھی نہیں دے سکے؟ کیا جو ڈیولپمنٹ ایجنسیز ہیں جیسے ہل ڈیولپمنٹ کوششات میں, کیا ہمارے لیے 22 سال سے کوئی شیئر نہیں بنتا تھا؟ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں یہ پوچھا کہ اسٹیٹ سرکار کو کشمیری پنڈت یاد نہیں ہے, مگر ہمیں یہ پہل بنانی ہے ان ہمدرد صاحبان کے ذریعے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو خلاف چیتاونی دینی ہے اور بار بار ہر ایک اسٹیج پر کہ بھائی آپ بیدار ہو جاؤ. ہم اب بول نہیں رہے 22 سال سے سختی سہن کرتے رہے, مگر اب ہمارے پیالہ لبریز ہوا ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ کو پریس کرنا ہے کہ 22 سال کا جو امپلائمنٹ شیئر, جو ڈیولپمنٹ شیئر, جو باقی امپلائمنٹ شیئر ہمیں حق بنتا تھا, وہ 22 سال کا جو ہمیں ضرورت ہے
وہ ہمیں ایک ہی بات دیجیے، باقی رہا ہوم لینڈ کے ہم خلاف ہیں، مگر میرے خیال سے یہ ہوم لینڈ تبھی حاصل ہونا ہے جب ہمارے یا ہم ہوم لینڈ ڈھونڈنے والے پہلے ہماری پولیٹیکل بیس پر اپنی کابینہ میں بتا سکیں۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمارے پاس ذاتی ہو گئی، کل جو سرکاری بیوروکریٹک کرسی پر تھے اور اپنی چاہ کے مطابق دوسرے دوست ان کو ہمارے اوپر نامنیشن پر ہمارا نمائندہ بنایا، اور میں دعوے کرتا ہوں کہ آج تک وہ بیوروکریٹک نمائندے جو ہمارے ہیں، کسی رشتہ دار کو بیمار تھا اس کی خبر لینے کے لیے پچھلے 8 مہینے سے ایک بار آیا ان کے کمرے میں، نہ کہ ہم جگتی میں رہنے والے مائیگرنٹوں کے سوکھ لینے، اور بڑی شیم ہے اس بہت سکتا نمائندے کے لیے۔ اور جو سرکار نے باقی نمائندے بنائے تھے خود سابقہ سو کال ریپیکس کمیٹی ممبرس، انہوں نے ہمارے اس مجاہد کے ذریعے جو مجاہد سری نگر کے بجائے ادھر بھی ملٹن ٹیک رکھا تھا ہمارے اوپر ریلیف کمشنر ونود پور کی صورت میں، اس کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم ڈھائے وہ بیان کرنا آسان نہیں ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ اور اس مصیبت کو ہٹانے کے لیے ایسا برادری سے کہتا ہوں اور آپ نے ان ہمدرد صاحبان سے کہتا ہوں کہ ایسا آگے دہرایا نہ جائے، کیونکہ اب ہمارے سرکار نے مانگ سنی اور ایک جماعت ہمارا لیڈر دے دیا جو اس کرسی پر دے دیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری ہر ایک بلائی کا خیال رکھے اور ہمارے خود ساختہ ایجنٹوں کی بات نہ سن کر ہمارے حق میں کام کریں گے۔ تو میں ان ہمدرد صاحبان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ پولیٹیکل ریزرویشن کے لیے آج سے ہی اور اسی وقت سے اسٹیٹ گورنمنٹ کو پاس کیا جائے ہر ایک سٹیج پر، ہر ایک برادری میں، تاکہ جو ہماری الیکٹڈ پولیٹیکل پارٹی بنے گی، چاہے وہ 4 ممبر ہوں یا 2 ممبر ہوں، کیا پنچایت الیکشن سارے جوائنٹ اسٹیٹ میں ہو گئے اور جو 7 لاکھ لوگ تھے کیا ان کا 4 ممبر بھی حصہ نہیں آتا تھا؟ کیا میونسپلٹی میں ہمارا شیئر نہیں ہے؟ کیا آٹونومس باڈی میں ہمارا حصہ نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے آج تک کسی نے بات کی اسٹیٹ گورنمنٹ سے یا مرکزی سرکار سے؟ مگر کبھی دور نہیں ہوگی۔ میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ اس آواز کو بلند کر کے جو ہمارے 4 ممبران پولیٹیکل سیٹ پر آ کر کے چاہے وہ اپوزیشن میں ہی آئے، ہماری مانگوں کو آپس میں اس میں اسمبلی میں بیٹھ کر ہماری مانگوں کو اجاگر کر دیں، اور مرحبا ہے ان ممبران کو جو کسی بھائی کے پرسوں لحاظ سے آج انہوں نے رمن بلا صاحب کو اسمبلی میں ووٹ لکھنا ڈالا اور رمن بلا صاحب سچ کہنے پر مجبور ہو، مگر ہمیں ان کلسٹرز کو کیا کرنا ہے جو سرکار کی مرضی سے کشمیر میں بنائی جائے گی ٹرانزٹ کیمپس نکالا انہوں نے 1000 میں، ان ٹرانزٹ کیمپوں کو ہم قطعی منظور نہیں کرتے۔ جو بھی ہوگا ہمارے جو ہمدرد لیڈر صاحبان ہیں ان کو کانفیڈنس لے کر میں اور ان لیڈر صاحبان جب ہم پبلک کو کانفیڈنس لے کر کے جو تجزیہ کریں گے کہ یہ ہوم لینڈ کا ٹیریٹری کہاں بنے گی اور ہمیں کیا سوٹ کرے گا، جب تک میں ان کو آپس میں مفاہمت کر کے اسٹیٹ گورنمنٹ کو پوچھے گی۔ اور میں ان ہمدرد صاحبان سے یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو مجبور کرے تو وہ انہیں عمل کرے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، باقی نقصان